السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته رواه البخاری۔ بخاری شریف کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ نے کچھ مثال دی، کہا کہ وقت کا حاکم، امام وقت، بادشاہ یہ ذمہ دار ہے اور کل اس کے سماج کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، یعنی اس نے اپنی ذمہ داری کتنی ادا کی، اس نے اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا، کل قیامت دن پوچھا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے بال بچوں کا ذمہ دار ہے، اور آدمی سے اس کے بال بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دیکھیے کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں آدمی محنت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ذمہ داری مل جائے، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ذمہ داری سے بھاگتے ہیں، وہ ذمہ داری لینا نہیں چاہتے ہیں۔ دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ لوگ ذمہ داری لینا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ذمہ داری سے بھاگنا چاہتے ہیں تو بچ جاتے ہیں۔ لیکن ایک ذمہ داری ایسی ہے کہ ہم اس سے بچ نہیں سکتے، جان نہیں چھوڑا سکتے، وہ ذمہ داری مل جاتی ہے۔ وہ ذمہ داری کس چیز کی ہے؟ ہم جس گھر میں رہتے ہیں، ہمارے بال بچے ہیں، ہماری بیوی، ہمارے اولاد، ہمارے گھر والے ہیں، ہماری فیملی کے لوگ ہیں، اس کے متعلق کل قیامت میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا حق ادا کیا، ان کے ساتھ کیسا ہمارا بیوہار رہا، برتاؤ رہا۔ جیسے ہمارے بال بچے ہیں، اولاد ہیں، بحیثیت باپ، بحیثیت ذمہ دار ہماری بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ کل قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تربیت کے ناحیے سے یہ حدیث بہت ہی اہم ہے۔ بچوں کی تربیت اور بچوں کی حفاظت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی، اولاد کی بڑی فکر کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے۔ چھوٹے تھے، ناسمجھ تھے بچے، لیکن پھر بھی تربیت کرتے تھے۔ ایک پیارے نبی علیہ السلام دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، اور بچے کیسے کیسے کھاتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھانے لگے، پیارے نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا دسترخوان پر، یہ تربیت۔ یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لے، وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ وہ چاروں طرف سے، ادھر سے بھی لے رہے تھے، ادھر سے بھی لے رہے تھے، وہ چاروں طرف سے کھا رہے چونکہ بچے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا چاروں طرف سے مت کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ تربیت آپ نے کی۔ عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے تھے، ان کو بلایا، کہا ادھر آؤ، میں تم کو چند کلمات سکھاتا ہوں، اور آپ نے ان کو عقیدہ توحید سکھایا، توحید کی بات کی۔ چھوٹے بچے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے زمانے میں چھوٹے بچے تھے، ان کو سمجھایا، کہا دیکھو دنیا کی ساری طاقت اکٹھا ہو جائے، دنیا کے سارے لوگ جمع ہو جائیں اور تم کو نقصان پہنچانا چاہیں، تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ دنیا کے سارے لوگ جمع ہو جائے اور تم کو فائدہ پہنچانا چاہیں، تم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر کر دیا ہے۔ جتنی تقدیر میں اللہ نے بات لکھ دی ہے، اتنا ہی تم کو فائدہ ہوگا، اتنا ہی تمہارا نقصان ہوگا۔ یہ بات کس کے سامنے آپ پیش کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جو کہ چھوٹے بچے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئی، وفات ہوئی، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 10 11 سال کی تھی۔ یہ آپ نے بات کب بتائی تھی؟
پہلے بتائی تھی، اس وقت کتنے سال کے رہے ہوں گے؟ یا تو 7 سال کے رہے ہوں گے، یا 8 سال کے رہے ہوں گے، یا 9 سال کے رہے، بہرحال وہ 10 سال کے اندر ہی تھے۔ ان کے سامنے آپ توحید پیش کر رہے تھے، عقیدہ توحید بیان کر رہے تھے، تقدیر بتلا رہے تھے۔ تربیت کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم نے آج سمجھا دے ذمہ داری ختم ہو گئی۔ تو تربیت، اولاد کی حفاظت، یہ مرتے دم تک کرنا ہے۔ بیٹی ہے، ایسا نہیں کہ شادی ہو گئی تو باپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، تربیت کی ذمہ داری باقی ہے ابھی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم سیرت کا جائزہ لیں تو بچوں کی تربیت کیا ہوتے بڑے فکر مند ہوتے تھے۔ یہ نہیں ہوتے چھوٹے بچے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ صدقات اور زکوٰۃ کی کھجور آئی، چھوٹے بچے تھے، حسن نواسے رسول ہے، اس صدقہ اور زکوٰۃ کے مال میں سے یا اس کھجور میں سے ایک کھجور اٹھا لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اے حسن، اس کو باہر پھینک دو، نکال دو، کیا تم نہیں جانتے کہ محمد اور محمد کے اہل و عیال گھر والے یہ صدقہ اور زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے؟ اب یہ بات کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ جبکہ حسن یہ بات نہیں سمجھ سکتے، لیکن آپ پھر بتلا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ تربیت تھی، یہ اصلاح تھی۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے اس کی کوئی عمر متعین نہیں ہے، بچوں کی تربیت شروع سے اور مرتے دم تک کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کی آخری وقت تک، جب طوفان آیا اور سب لوگ ڈوب رہے تھے، آخری وقت تک اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آ جاؤ۔ یہ تربیت تھی۔ یہ کب تک تربیت جاری تھی؟ بیٹے کے آخری کنڈیشن کے وقت، جب طوفان آیا، بچے گا نہیں اب، کیونکہ نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب العالمین اس روئے زمین پر کسی کافر انسان کو چھوڑنا مت، سب کو ہلاک کر دے۔ یہ دعا بد دعا کی تھی۔ نوح علیہ السلام آخری وقت تک موج میں، دریا میں ڈوبنے کے وقت تک اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آ جاؤ، آ جاؤ، سوار ہو جاؤ۔ تربیت تھی۔ تو تربیت، بچوں کی حفاظت، اس کی عمر نہیں ہے، مرتے دم تک بچوں کو سنبھالنا ہے۔ بڑے ہو گئے بچے ہمارے سامنے، بڑھاپے کی عمر پہنچ گئے، پھر بھی سمجھانا ہے، پھر بھی تربیت کرنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، انہوں نے اپنی بیٹوں کو جمع کیا۔ یعقوب علیہ السلام کتنی اولاد تھی؟ بہت سارے اولاد تھے، 11 بیٹے تھے۔ ان سبوں کو اکٹھا کیا مرتے وقت اور پوچھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سوال دیکھیے، بچوں کے سامنے ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹوں سے کہہ رہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ تربیت تھی۔ بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کی اور آپ کے آباء و اجداد کے رب کی، رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ تو تربیت کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے اور یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور اس کو ادا کرنا ایسا نہیں کہ بس چھوٹے بچے تبھی تربیت کرنا، بچے جوان ہو گئے پھر بھی سمجھانا ہے، بچے بوڑھے ہو گئے پھر بھی نصیحت کرنا ہے، پھر بھی ان کی تربیت کرنی ہے۔ اور اگر بیٹی ہے، ایسا نہیں کہ شادی بیاہ ہو گئی تو ذمہ داری ختم ہو، شادی کے بعد بھی باپ کی ذمہ داری کو اپنی بیٹی کی نگرانی کرے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ بیٹی کی شادی ہو گئی، بیٹی اپنے سسرال چلی گئی، اپنے شوہر کے پاس ہے، ماں باپ سے تربیت کی ذمہ داری سوچتے ہم نے ادا کر دی، ختم نہیں ہوئی ذمہ داری۔ یہ تربیت کی ذمہ داری شادی کے بعد ہی باقی رہتی ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو پڑھیں تو اپنی بیٹیوں کی کیسی تربیت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ہار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ غائب ہو گیا، جب وہ کسی سے اپنی بہن سے عاریتن یا ادھار لے لی تھی، اب وہ ان کے ہار کے غائب ہونے کے نتیجے میں پورا قافلہ رکا ہوا ہے، پیارے نبی پریشان ہے، صحابہ اکرام پریشان ہے، پانی نہیں ہے، سفر کی تکلیف ہے، وہ منزل پر جلدی پہنچنا ہے، ایک مسافر کی ایک امنگ، ایک خواب ہوتا ہے۔ جب دیکھا ہار نہیں مل رہا ہے، اور وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ کو برا بھلا کہا، اور ایک ہاتھ لگایا بھی اپنی بیٹی کو۔ شادی کے بعد بھی تربیت۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کی بیٹی ہیں، حضرت عمر بار بار اپنی بیٹی کی تربیت کرتے تھے، نگرانی کرتے تھے، ان کی تربیت اور ذہن سازی کرتے تھے۔ تو یہ تربیت بہت بہت بڑی ذمہ داری ہے، کل قیامت دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے دین اور اخلاق کی حفاظت کرتے ہیں، تو ہماری دنیا میں بھی اجر و ثواب ہے، مرنے کے بعد بھی ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔
اور دنیا میں بھی اور ہماری زندگی میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اور یہ دنیا ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. جو والدین اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ بچے بھی اپنے ماں باپ کی صحیح طور پر دھیان دیتے ہیں اور ان کے حقوق ادا کرتے ہیں. اور جو ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے ہیں دنیا کے اندر یہ بچے نافرمان ہوتے ہیں اور پھر اپنے ماں باپ کو تکلیف اور اذیت پہنچاتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اور اپنی مستقبل اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے اعتبار سے اور آخرت کی جوابدہی اور اس کی ذمہ داری کو محسوس رکھتے ہوئے ہم اپنی اولاد کی حفاظت کریں, ان کے دین کی, ان کے اخلاق کی, ان کے ایمان کی اور ان کی اچھی صحیح تربیت کریں. اس سے ہمارے لیے بڑے اچھے فوائد نتائج نظر آئیں گے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو, آپ کو, سارے مسلمانوں کو اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو تربیت کے ناحیے سے جو ذمہ داری ہے اس کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.